میں تو یہ کہتا ہوں علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی اگر کوئی فضیلت کوئی شان نہ بھی بیان کی جائے، صرف اتنا کہہ دیا جائے کہ سمنان کو چھوڑ کر کے بنگال تک مختوم اشرف جس کی تلاش میں چلے ہیں اس پیر و مرشد کو علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کہا جاتا ہے۔ ارے جس کا مرید غوث العالم ہو، جس کا مرید قدوۃ الکبریٰ ہو، جس کا مرید شہنشاہ ولایت ہو، اس کے پیر کی شان کا اندازہ کون لگا سکتا؟ لیکن ادھر وہ چلے ہیں اور ادھر آپ نے جب سفر شروع کیا تو علاؤلق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کو خضر نے آ کے کہا، کہتے ہیں سمنان سے ایسا باز اڑایا ہوں، جملے غور کرنا، یہ خضر علیہ السلام ہی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہا؟ سمنان سے ایسا باز اڑایا ہوں کہ ہزاروں اولیاء جال بچھائے بیٹھے ہیں اس کے انتظار میں، لیکن اس کو کہیں اترنے نہیں دوں گا، اس کو تو سیدھا آپ کے پاس لاؤں گا۔ لیکن یاد رکھیو اس کی تربیت میں کوئی کوتاہی مت کرنا اور اس کو اس مقام پر پہنچانا جس مقام پر اس کو دیکھا جانے والا ہے۔ اندازہ فرمائیں، اس کا مطلب حضرت خضر علیہ السلام جس کو شہباز ولایت کہے وہ ہمارے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی ذات، اور تقریباً مخدوم پاک رستے میں اس سے ملے، اس سے ان کی عادت تھی۔ یہاں بھی ایک بات عرض کر دوں، بات آگے بڑھانے سے پہلے یا بلکہ اب اینڈ کرنے سے پہلے، کیونکہ ٹائم تو پورا ہوتا ہے، تو توجہ کر لیں آپ۔ مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ کی عادت تھی جس شہر میں جاتے تھے، اور آپ کو بھی میں یہ نصیحت کرتا ہوں، مخدوم صاحب نے نصیحت کی ہے اس کو اپنے ملفوظات میں، لطائف اشرفی میں اس کو مفہوم کے طرف، جس شہر میں جاتے تھے اس شہر کے جتنے علماء اور اللہ والے لوگ ہوتے تھے ان سے ملتے تھے، اور جتنے قبر کے اندر ہوتے تھے ان کی مزار پر بھی حاضری دیتے تھے۔ مورخین اور سیرت نگاروں کے ایک محتاط اندازے کے مطابق مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے 400 ولیوں کا فیض اپنے سینے میں سمیٹا تھا۔ جہاں جاتے تھے سینے سے لگا کر کے فیوز دیے۔ اور ایک بات آپ سے کہوں، آج سب لوگ اچھا بننا چاہتے ہیں لیکن کوئی اچھوں کی صحبت کا متلاشی ہے ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، ہزاروں کتابیں پڑھ کے وہ نہیں بن سکتے جو کسی اللہ والے کی صحبت میں آ کے بن سکتے ہو۔ آج ہمارے جوانوں کو اللہ والے کی صحبت کا شوق ہے ہی نہیں، وہ پتہ نہیں کہاں رہتے، بلکہ اب تو صحبت ہی گئی، جو بھی بنا صحبت سے بنا، صحبت کے بغیر کوئی بنا ہی نہیں۔ اسی لیے جو پیری مریدی کا جو تصور ہے یہ اچھی صحبت دینے کے لیے۔ مخدوم صاحب رحمت اللہ علیہ نے جس کی صحبت دیکھی کہ بہت اعلیٰ ہے، بیٹھ گئے وہاں، فیض لیا، زمین کے اندر تھا تو بھی فیض دیا، زمین کے باہر تھا تو بھی فیض دیا۔ اور بڑی خوبصورت بات مخدوم صاحب کہا کرتے تھے، میں نے پہلے بھی لوگوں کو کہا، مخدوم صاحب وصیت کرتے تھے جب اللہ والوں سے ملنے جایا کرو تو خالی ہاتھ نہ جایا کرو، وہ زمین کے اوپر ہے تو بھی اور زمین کے اندر ہے تو بھی۔ اور ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، جب تم وہاں خالی ہاتھ جاؤ گے نہیں تو وہاں سے انشاءاللہ خالی ہاتھ آؤ گے نہیں۔ اللہ والے بظاہر جھولی بھرتے وہ نظر نہیں آتی، لیکن کبھی کبھی وہ دے دیتے ہیں کہ ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ وہ دکھنے والی نعمت نہیں ہوتی، وہ بغیر دکھنے والی نعمت ہوتی ہے۔ جیسے یہاں رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جہاں اللہ والوں کا ذکر ہوتا ہے رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن کیا وہ رحمت نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔ اگر کوئی آنکھ والا، دل کی آنکھ والا ہو تو وہ دیکھے گا کہ یہاں چھما چھم رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ بہت ساری چیزیں دکھتی نہیں ہیں، بہت ساری چیزیں نظر نہیں آتی ہے۔ تو مخدوم صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ ولیوں سے ملتے تھے، ملاقات کرتے تھے، دعائیں لیتے تھے، اور وہ سینے سے لگا کر کے آپ کے سینے کے اندر وہ راز انڈیلتے تھے۔ اب آپ سوچتے ہو کہ یار یہ سینے میں کیا ہوتا ہے؟ یہ بات آپ جب کسی پیر کامل کے پاس جا کے بیٹھو گے وہ آپ کو بتائے گا کہ اللہ والوں کے سینے میں ہوتا کیا ہے۔ اس لیے کہ اب میں کے جی کے بچوں کے سامنے پی ایچ ڈی کی باتیں کروں تو سب سر پہ سے جائے گی، لیکن چونکہ ولیوں کی کرامتوں اور ولیوں کی زندگی بیان کرتے کرتے کچھ اشارے میں نے دینا ہے تاکہ آپ کو اس کی لذت لگے، تاکہ آپ کو اس کا چسکا لگے اور آپ اللہ والوں کو ڈھونڈو۔ کبھی کبھی اللہ والا ڈھونڈنے کے لیے بھی ہم ٹھوکر کھا جاتے ہیں۔ کوئی اڑگم دڑگم بات کرتا ہے اس کو اللہ والا مان لیتے۔ یاد رکھنا اللہ والے کی دو پہچان ہیں۔ نمبر ایک،
اللہ کا ولی کبھی شریعت کے خلاف بات نہیں کرتا۔ نمبر دو، اس کی باتیں سن کر ہمیشہ آخرت کی یاد آتی ہے، اللہ کی یاد آتی ہے، آخرت کی تیاری کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اس کے پاس آنے جانے سے آپ کی زندگی تبدیل ہونے لگتی ہے، آپ کی زندگی چینج ہونے لگتی ہے، آپ کی زندگی میں انقلاب آنے لگتا ہے۔ تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ولیوں کی زیارت کی، بہت ولیوں سے ملاقات کی۔ ایک ولی کا ذکر کرتا ہوں۔ جب چلتے چلتے بہار پہنچے، بہار پہنچے تو دیکھا کہ شام کا وقت ہے اور کچھ لوگ جنازہ لے کر کسی کا انتظار کر رہے ہیں، یہ کمبل ڈالے ہوئے اور پان کھاتے ہوئے اپنی دھن میں چلے آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا ہمارے پیر و مرشد حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کا وصال ہو گیا، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک سید آئے گا اور اس کا تعلق امام حسین سے ہوگا، وہ حسینی سادات میں سے ہوگا، صحیح النسب سید ہوگا، اور 7 قرأتوں کا حافظ ہوگا، اور اس کا نام اشرف ہوگا۔ اور آپ نے نشانی بتائی، فرمایا وہی میری نماز جنازہ پڑھائے گا۔ آپ بتائیں آپ کون ہیں؟ فرمایا الحمدللہ میں حسینی سید ہوں، 7 قرأتوں کا حافظ ہوں، میرا نام اشرف ہے۔ تو آپ نے جنازہ پڑھائی، اور جب نماز جنازہ آپ نے پڑھائی تو نماز جنازہ پڑھانے کے بعد تدفین ہو گئی۔ تدفین ہوئی تو تدفین کے بعد ان کے بیٹوں کو بٹھا کر کے صبر کی وصیت اور نصیحت کر رہے تھے، ان کی تعزیت کر رہے تھے۔ دوڑتے دوڑتے کوئی آیا اور آ کر کہنے لگتا ہوں اللہ کے بندو، جو دماغ میں نہیں آئے اسی کو تو کرامت کہتے ہیں، جو دماغ میں نہیں آئے اسی کو کرامت کہتے ہیں۔ بہرحال ہاتھ باہر آیا تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ ہاتھ اس لیے باہر آیا کہ تم نے اپنے پیر و مرشد کی وصیت پر عمل نہیں کیا، کیونکہ رجال الغیب سے ان کو ایک ٹوپی ملی تھی اور انہوں نے وصیت کی تھی کہ میری ٹوپی یہ میری قبر میں رکھ دینا، تم غم کی وجہ سے رکھنا بھول گئے ہو، اس لیے مخدوم صاحب اپنی ٹوپی طلب فرما رہے ہیں۔ اور اس کے بعد جیسی ٹوپی ہاتھ میں دے دی گئی، ہاتھ اندر ہو گیا۔ اس کے بعد سرکار مخدوم اشرف جہانگیر شمنانی نے حضرت شرف الدین یحییٰ منیری کے مزار کے قریب بیٹھ کر چلہ کیا، اور جب چلہ کیا تو انوار و تجلیات کی وہ برسات ہوئی کہ حضرت سیدنا مخدوم اشرف کے جسم میں گرمی اور حرارت پیدا ہوئی۔ قریب تھا کہ اس گرمی اور حرارت سے آپ کو اذیت پہنچتی، تو آپ نے کیا دیکھا؟ حضرت سیدنا شرف الدین یحییٰ منیری رحمت اللہ علیہ آپ کے سامنے موجود ہے، آپ کے سامنے بعد وصال آپ کے سامنے موجود ہے، اور سینے سے لگا کے کہتے ہیں اشرف ہمارے سینے میں جو کچھ تھا ہم نے وہ تمہارے سینے میں منتقل کر دیا ہے، اب تم کو یہاں زیادہ دیر ٹھہرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میرا بھائی علاؤ الحق پنڈوی بہت تیزی کے ساتھ بڑے شوق کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اس لیے تم کو جلدی سفر کرنا چاہیے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے لوگ پیر کا انتظار کرتے ہیں، لیکن مخدوم اشرف اس ولی کا نام ہے جن کا پیر جن کا انتظار کر رہا تھا۔ اور کس طرح انتظار کرتے تھے؟ کبھی خانقاہ کے باہر نکلتے، کبھی اندر آتے، کبھی باہر نکلتے، کبھی اندر آتے، اس طریقے سے رات ان کا دن گزرتا تھا، راتیں گزرتی تھی، اور کہتے تھے وہ آنے والا کب آئے گا جس کی آنے کی مجھے اطلاع دی گئی ہے۔ حضرت علاؤ الحق پنڈوی فرماتے ہیں اشرف سمنان کے نکلنے کے بعد سے پنڈوا پہنچنے تک 70 مرتبہ خضر نے آ کے مجھے کہا کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا، اتنے بے چین ہوتے تھے۔ بالآخر ابھی 2 دن بچے تھے کہ علاؤ الحق پنڈوی سرکار کو آ کر کے حضرت خضر نے کہا اب 2 دن میں آ جائے گا، اب 2 دن میں۔ تو آپ نے ٹھنڈی سانس لکھا الحمدللہ اب فرقت کے دن کٹ گئے، اور جس کا انتظار تھا وہ آ رہا ہے۔ اور آپ کو یہ حیرت ہوگی سن کر کہ پالکی لے کر سرکار علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ 1 میل دور پنڈوا سے باہر استقبال کے لیے نکلے۔ کوئی ایسا مرید دیکھا ہے جس کا پیر اس شان سے استقبال کرے؟ اس سے پتہ چلتا ہے مخدوم صاحب کی شان کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی بزرگی کیا ہے۔ اور جب علاؤ الحق پنڈوی سرکار نکلے ہیں جو وہ پالکی لے کر، تو اتنی دیر میں بھی وہ قافلہ جو آ رہا تھا اس میں آپ نے جو وہ بہت شوق تھا نا، ایک مرید کو دوڑایا تو جا کر دیکھ تو صحیح کہ اس میں اشرف ہے کہ نہیں ہے، وہ حسینی سید ہے کہ نہیں۔ تو وہ انہوں نے اپنی سواری دوڑائی اور دوڑتے ہوئے آ کر کے کہا کہ سرکار اس کے اندر اشرف نام کا ایک جوان ہے، بہت خوبصورت ہے۔ تو سرکار علاؤ الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی اس ادا پر لوگ پریشان تھے، حضرت جلدی کسی پہ توجہ نہیں فرماتے، یہ کون بندہ آ رہا ہے؟
تو آپ نے اپنی پالکی میں اپنے ساتھ بٹھایا جو آپ کے پیر و مرشد سے آپ کو ملی تھی، اور مخدوم صاحب ہر بار قدم پکڑ کے کہتے رہے حضور میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتا، میں اس قابل نہیں۔ کہا نہیں آپ میرے ساتھ بیٹھے، اور اس کے بعد خانقاہ میں لے گئے، اور خانقاہ میں لے جانے کے بعد کہا کہ اشرف 70 بار کہا تھا خضر نے کہ وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، اور اس دن سے میں تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ اور اس کے بعد مرید کیا تو پان کا ایک بیڑا کھلا کر آپ کو مرید فرمایا، اور اس کے بعد تقریباً 22 سال آپ کی تربیت فرمائی۔ اب آپ سوچئے کہ جو ماں پیٹ سے ولی پیدا ہوا ہوگا، پھر 22 سال اس کو سکھایا کیا؟ جو 14 سال کی عمر میں عالم بن گیا، فقیہ بن گیا، محدث بن گیا، مفتی بن گیا، مفسر قرآن بن گیا، یہ کوئی میں اپنے ہوائی فائرنگ نہیں کر رہا ہوں۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن شریف کا ترجمہ بھی کیا ہے، وہ ترجمہ شائع بھی ہوا ہے، اور وہ ترجمہ دیکھو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ عشق رسول کے کیسے گل بوٹے انہوں نے پروئے ہیں، اور کیسی ادبی جو ہے وہ گلکاریاں اس کے اندر کی مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو آخر یہ سب اتنا کچھ حاصل کر لیا، پھر آخر مخدوم صاحب کو ان کے مرشد نے کیا پڑھایا، کیا پلایا، کیا سکھایا 22 سال تک؟ اور جب 22 سال تک مخدوم صاحب کو پڑھا دیا، پلا دیا، تو پھر فرمایا اشرف اب تمہارا کام ہو گیا، اب تم جاؤ اور جون پور کی ولایت تمہیں عطا کی جاتی ہے، وہاں جا کر دین اسلام کی تبلیغ کرو۔ یہ بزرگان چشت اہل بہشت کا وتیرہ تھا کہ ان لوگوں نے اس ہندوستان میں جو کفرستان تھا یہاں ایمان کی شمع جلائی۔ دیکھیے یہ جو ان کے پاس روحانی طاقت تھی، روحانی پاور تھا، اس روحانی طاقت اور روحانی پاور کے ذریعے سے انہوں نے لوگوں کو کس طریقے سے مومن بنایا، مسلمان بنایا، کیسے ایمان عطا کیا، اس کی ایک مثال دیتا ہوں، بات پوری کرتا ہوں۔ حضرت تشریف لے گئے، حالانکہ حضرت کہتے تھے کہ آپ کے بغیر نہیں رہ سکوں گا، کہا نہیں ذمہ داری ہے، آپ کو جانا ہوگا، اسلام کی اشاعت کرنی ہوگی۔ مخدوم صاحب گئے، سفر کرتے کرتے بہت واقعات ہوئے، وہ واقعات اب میں چھوڑتا ہوں، لیکن اینڈ کی طرف آتے ہیں۔ مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہاں پہنچے کہ چوچا شریف کے قریب، تو بالکل اس دن ایک صاحب مسلمان ہوئے تھے، اب میں بہت واضح نہیں کہتا، اشاروں میں کہتا ہوں، آپ لیکن سمجھنا حالات کے تقاضوں کے تحت۔ تو اس صاحب کا نام آپ نے رکھا تھا جمال الدین، اور ان کو کہتے تھے جمال الدین راوت۔ مخدوم صاحب کے یہ مخدوم صاحب نے مسلمان بھی کیا، مرید بھی کیا، ان کا نام تھا جمال الدین راوت۔ اور سرکار مخدوم صاحب نے فرمایا کہ بھئی ہم یہاں تو آ گئے پیر کے حکم پر، اب یہاں کہاں رکنا ہے، کہاں خانقاہ بنانا ہے، کیسے رکیں گے، زمین کدھر ہے؟ تو کسی نے کہا حضرت یہاں پر ایک جادوگر رہتا ہے اور اس کے ہزاروں چیلے ہیں، اور اس نے سب کی زندگی تنگ کر رکھی ہے، اور وہ کہتا ہے کہ جب تک مجھے کرامت کے ذریعے کوئی زیر نہیں کرے گا تب تک میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، سب کو ستاتا رہوں گا۔ آج کل جہاں مخدوم صاحب کا آستانہ ہے وہی اس کی جگہ تھی۔ اب مخدوم صاحب رات میں گئے تو آپ کو وہ جگہ بہت پسند آئی، تو کہا کہ ٹھیک ہے صبح آئیں گے، اس سے بات کریں گے۔ صبح گئے، کہا بھئی دیکھو تم جادو سے سب کو پریشان کرتے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، پریشان مت کرو۔ کہا ایسے نہیں جاؤں گا، میں نے برسوں بڑی محنت کر کے یہ جادو سیکھا ہے، جب تک مجھے جادو سے کوئی زیر نہیں کرے گا میں ایسے چھوڑ کے یہ جگہ جانے والا نہیں ہوں، میرے مقابلے میں آؤ۔ مخدوم صاحب نے فرمایا مقابلہ برابر والوں سے ہوتا ہے، میں کیا تیرا مقابلہ کروں گا، تو کیا میرا مقابلہ کرے گا؟ آپ نے فرمایا تیرا مقابلہ میرا مرید کرے گا۔ تو لوگ حیران ہو گئے بھئی کون سا مرید کرے گا؟ کہا کل جو مرید ہوا نا اور کل مسلمان ہوا، ایک ہی دن کا مسلمان، ایک دن کا، مخدوم صاحب کا ایک دن کا مسلمان، جس کو دنیا جمال الدین راوت کہتی ہے۔ آپ نے، اور وہ اسی کا شاگرد بھی تھا، اور بچپنے سے اس سے بہت متاثر تھے یہ جمال الدین راوت، ڈرے ہوئے بھی تھے، صاحب یہ بہت سفلی جانتا ہے، بہت جادو جانتا ہے، بہت یہ جانتا ہے، کچھ کا کچھ کرتا ہے۔ مخدوم صاحب نے فرمایا اس سے مقابلہ کرو، تم جاؤ۔
انہوں نے کہا سرکار مجھے کچھ بھی نہیں آتا، کل ہی تو مسلمان ہوا ہوں۔ بھائی جو کل مسلمان ہوا وہ آج کیا جان؟ وضو بھی نماز بھی سیکھنے ٹائم لگتا ہے نا، آپ جانتے ہیں وضو نماز سیکھنے بھی وقت جاتا ہے۔ یہ مخدوم پاک ہے، یہ مخدوم اشرف ہے، غوث العالم ہے۔ جب کہا تم مقابلہ کرو گے، کہا سرکار مجھے تو کچھ آتا ہی نہیں، کہا ادھر آؤ۔ اپنے منہ کا پان نکالا اور ان کے منہ میں ڈال دیا، جاؤ۔ بھائیو لوگ پان کھلا کے بگاڑتے ہیں، یہ میرا مخدوم ہے جو ایک دن کے مسلمان کے منہ میں اپنے منہ کا پان ڈال دے تو پھر کس مقام پہ پہنچا دے۔ اب لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جب اشرف سمنا کے لعاب کا یہ عالم ہے تو رسول اللہ کے لعاب کا عالم کیا، حضور کے لعاب کا عالم کیا۔ منہ سے پان نکال کر کے منہ میں ڈالا، کہا جا مقابلہ کر، اور جیسے ہی کہ منہ میں پان پڑا چباتے ہوئے گئے تو وہ تو جانتا پہچانتا تھا نا جمال الدین راوت کو، کیونکہ دیکھ چکا تھا اور اس کے نزدیک تو یہ کچھ بھی نہیں تھے۔ جیسے اس نے آنکھ تیز کی تو صاف پوری زمین چونٹیوں سے بھر گئی، چونٹیاں ہی چونٹیاں، زمین نہیں دکھتی تھی، پوری زمین کالی ہو گئی چونٹیوں سے۔ جمال الدین راوت نے کچھ نہیں پڑھا، صرف پان کھاتے جاتے تھے اور دیکھتے جاتے تھے، وہ سب چونٹیاں ختم ہو گئی، چونٹیاں ختم ہو گئی۔ پھر اس نے شیر چھوڑے اور شیر چھوڑنے کے بعد سارے شیر دھاڑنے لگے، اور جمال الدین راوت نے یہ منظر دیکھا اور فرمایا وہ یہ جادو کے نقلی شیر ہمارا کیا کر سکیں گے، میں علی کے شیر کا بچہ ہوں، میں علی کے شیر خدا کے شیر کی طرف سے آیا ہوں۔ جیسے ان کو گھورا وہ سارے شیر غائب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب جمال الدین راوت کی یہ کرامت دیکھ کر وہ جو جوگی تھا، وہ جو جادوگر تھا، وہ پریشان ہو گیا، اور پریشان ہونے کے بعد اس نے اپنا ڈنڈا ہوا میں اڑایا تاکہ جمال الدین راوت کی کھوپڑی پھوڑ دے۔ ادھر جب اس نے ہوا میں اڑایا اپنا ڈنڈا، یعنی جادو کے زور سے ہوا میں اڑایا اپنا ڈنڈا، اور یہ وہ سب کرتب دکھا رہا تھا، تو اب جمال الدین راوت نے مخدوم پاک کی طرف دیکھا، مخدوم صاحب نے اپنا عصا دے دیا، انہوں نے اپنا عصا اڑایا تو اس کے عصا پر مخدوم صاحب کا عصا جو ہے وہ ضرب لگانے لگا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر کے اب وہ جو جمال الدین راوت کو بہت روب ڈال چکا تھا بہت پہلے، اب تو وہ کہہ رہا تھا کہ بھئی یہ وہ راوت ہے ہی نہیں جو کل کا راوت تھا، اس لیے کہ اس راوت کو میرے مخدوم نے جمال الدین بنا دیا۔ وہ کہا کہ اب میں بھی تیرے ساتھ، جس نے تجھے ایسا بنایا اب میں بھی اس کے پاس چلنا چاہتا ہوں، اور اس کو پکڑ کے لے گئے، مخدوم کے قدموں میں ڈالا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا۔ اس کے مسلمان ہونے سے 5000 لوگ ایک ساتھ کلمہ پڑھ کے ایک دن میں اس نے کہا سرکار یہ سب آپ کا ہے، اب میں آپ کا غلام ہوں، یہ آپ کا ہے۔ مخدوم صاحب نے پھر وہاں اپنی خانقاہ بنائی، اور اس وہاں پہ باغ آپ کو بہت پسند تھا، خانقاہ کے ساتھ باغ بنائی اور اس کا نام رکھا روح آباد۔ آگے بہت ساری باتیں پڑھ سکتا ہوں لیکن بات ختم کرتا ہوں۔ مخدوم صاحب نے فرمایا جو میری چوکھٹ پہ آ جائے انشاءاللہ اللہ اس کی بدبختی ختم کر دے گا، اللہ اس کی بری تقدیر ختم کر دے۔ اگر کبھی موقع ملے زندگی میں تو ایک بار ضرور مخدوم صاحب کے آستانے پر عقیدتوں کے ساتھ جانا، تو چوکھٹ کی بڑی بات ہے۔ اور آپ کا دوسرا عنوان تھا، بڑی ناانصافی ہوگی اگر عالم پناہ سرکار وارث پاک کا ذکر نہ کروں، اس لیے کہ عنوان میں یہ بھی ہے، اس کے لیے اب زیادہ ٹائم تو نہیں رہا، 5 منٹ میں عالم پناہ کا ذکر کرتا ہوں۔ جیسے مخدوم صاحب کی ولادت کی پیدائش سے پہلے چرچے تھے، ویسے عالم پناہ سرکار وارث پاک کی ولادت سے پہلے ان کے بھی چرچے، حتیٰ کہ ان کے چوتھے 5ویں نمبر کے دادا، ان کے چوتھے 5ویں نمبر کے دادا کو اولیاء یوں کہہ کے سلام کرتے تھے کہ تیری پیٹھ میں جو موجود ہے اس وارث کو سلام ہے۔ ابھی ماں کے پیٹ میں بھی نہیں آیا، باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے، اور وارث پاک کا ذکر اس طریقے سے ہو رہا تھا۔ عالم پناہ سرکار وارث پاک ماضی قریب کے اولیاء میں بہت بڑے صاحب روحانیت بزرگ ہیں، اور اللہ رب العزت نے ان کو بارگاہ رسالت میں بے پناہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ آپ جلدی سے کسی امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے۔ اب لوگ تو لوگ ہوتے ہیں، آپ اپنے اجرے میں نماز پڑھتے تھے، لوگ کہتے تھے یہ تو بے نمازی ہے، حالانکہ بے نمازی اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا؟ بے نمازی اللہ کا ولی کیسے ہو ہی نہیں سکتا۔ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں نہیں حضرت، جو اللہ تک نہیں پہنچا نا ان لوگوں کو نماز کی ضرورت ہے۔
جو اللہ تک پہنچ گیا اس کو نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر امام حسین پہنچے تھے یا نہیں پہنچے تھے اللہ تک؟ یہ بتا آخری کام کیا کیا امام نے؟ بولے نماز چھوڑی؟ تو کیا امام حسین اللہ تک نہیں پہنچے تھے؟ واللہ العظیم تو اللہ تک پہنچنے کی بات کرتا ہے، امام حسین کی جوتیاں جو مقام پر تھی تو پوری زندگی عبادت کر کے بھی اس مقام کا تصور نہیں کر سکتے۔ اے دل بگیر دامن سلطان اولیاء، یعنی حسین ابن علی جان اولیاء، ارے اپنا پان کھلا کے راوت کو کہاں پہنچایا مخدوم اشرف نے؟ پیدا ہوتے ہی رسول اللہ نے جس کو اپنی زبان چسائی ہو اس حسین پاک کو آپ نے کہاں پہنچایا ہو؟ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ سرکار وارث پاک عالم پناہ امام موسیٰ کاظم کی اولاد میں سے تھے، 26ویں یا 27ویں پشت میں آپ امام حسین کی اولاد میں سے، نیشہ پوری سادات میں سے تھے، لیکن نماز جلدی کسی کے پیچھے نہیں پڑتی۔ آپ کی عادت تھی جب آپ بات کرتے تھے تو ایسے کہتے تھے سنا سنا، اور پھر پوری میں بات کرتے، کوئی بات کرنے سے پہلے کہتے تھے سنا سنا۔ آپ کا انداز تھا سرکار عالم پناہ وارث پاک۔ ہائے ہائے، تو لوگوں نے کچھ کہا کہ حضرت آپ نماز نہیں پڑھتے۔ اب لوگ تو لوگ ہی نا، پبلک تو پبلک ہی ہے، برائی جلدی قبول کرتے ہیں، اچھائی جلدی قبول، کسی کو بھی بدنام کرتے۔ کہا آپ نماز نہیں پڑھتے؟ کہا ٹھیک ہے بھائی چلو آپ کے کہنے پہ پڑھ لیتے ہیں، ہم تو پڑھتے ہیں لیکن اب آپ کہتے ہیں کسی امام کے پیچھے۔ ایک بات یاد رکھنا، اگر اپنی نماز ضائع ہونے سے بچانا چاہتے ہو تو زندگی میں کبھی کوئی اللہ والا امام تلاش کرو، کیونکہ روایتوں میں آیا ہے اگر کسی نیک اور متقی پرہیزگار امام کے پیچھے آپ نماز پڑھتے ہو تو جب وہ امام سر سجدے سے اٹھاتا ہے تو پیچھے جتنے مقتدی ہوتے ہیں صرف اس کا سر سجدے سے اٹھنے کی برکت سے اللہ سب کی مغفرت کر دیتا ہے۔